मेरा नाम सम्मी बलोच है। मैं लापता डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच की बेटी हूँ। इस वक्त हम कराची प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताली कैंप में बैठे हैं। हमारा एक मुश्तरका कैंप लगा है। लापता बलोच, सिंधी, पश्तून और जो पंजाबी लोग हैं, हम सब के फैमिलीज़ एक साथ हमने यहाँ पर अपने लोगों की बाजियाबी के लिए एक कैंप लगाया है। हमारे मुतालिबात कई सालों से जो हुए हैं, अभी तक हमारे मुतालिबात वही रहे हैं कि हमारे लोगों को मंजर आम पर लाया जाए। अगर वो कानून की नज़र में मुजरिम हैं तो उन्हें अदालत में लाकर उनकी सज़ा के मुताबिक उन्हें जो है सज़ा दिया जाए। लेकिन इस तरह उनको जो है गैर कानूनी तरीके से जिब्रन गुमशुदा करके उसके बाद उनके तमाम ख़ानदान वालों को एक अज़ियत, एक कर्ब में मुब्तला करके ये कोई कानून नहीं है। पाकिस्तान को जो है रियासत मदीना बनाने के दावे रहे हैं यहाँ पर वज़ीर आज़म की तरफ से, लेकिन अफसोस के साथ यहाँ का तर्ज़ हुकूमत रियासत मदीना की तरह नहीं है। यहाँ पर जो हमारे साथ रवा रखा जा रहा है वो इसराइली तर्ज़ है। हमें यही समझते आ रहे हैं कि हमारे साथ कई सालों से जो ये जुल्म हो रही है, ज़्यादती हो रही है, जिबर हो रही है, ये रियासत मदीना के तर्ज़ नहीं है। हम आज जो है जहाँ पर पूरी दुनिया एहतराम व अक़ीदत के साथ ईद मना रही है, अपने लोगों के साथ, अपने प्यारों के साथ, दोस्त और अहबाब के साथ खुशियाँ मना रही है, वहीं पर हम बलोच और जो जितने भी यहाँ पर मिसिंग पर्सन फैमिलीज़ हैं, हम यहाँ पर कराची प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या पाकिस्तान की आइन यही बताती है? क्या पाकिस्तान की आइन में इंसाफ और बराबरी की बात नहीं है? क्या फिर बलोच अभी तक इंसान के मयार पर नहीं उतरा है? बलोच अभी तक इंसान पाकिस्तान की नज़र में समझा नहीं जाता है? या फिर जो जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनकी नज़र में हमारे हकूक़ मायने नहीं रखते, उनकी नज़र में हमारे जो है हकूक़ की कोई अहमियत नहीं है? या फिर हमें इस मुल्क का बराबर का शहरी नहीं समझा जाता है? अगर हमें इस मुल्क का बराबर शहरी समझा जाता तो कल रात वज़ीर आज़म का एक ट्वीट मैंने देखा जिस पर उन्होंने कहा था कि 62 बैरून मुल्क के कैदियों को, पाकिस्तानी कैदियों को वो वापस, उन्होंने एक खसूसी तैयारा भेजा है उनको वापस लाने के लिए ताकि वो यहाँ पर अपने लवाहिकीन के साथ ईद मनाएं। लेकिन अफसोस के साथ जो अंदरूनी मुल्क यहाँ पर बैठे हैं उनके जो मुतालिबात हैं, या फिर 4 महीने पहले मैं ख़ुद ही वज़ीर आज़म के साथ मेरी मुलाकात हुई है, जिन्होंने इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा कि बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके वालिद के साथ साथ मैं तमाम जिबरी तौर पर लोग गुमशुदा किए गए हैं उनकी बाजियाबी में किरदार अदा करूँगा। लेकिन अफसोस के साथ 4 महीने गुजर चुके हैं, अब तक उनकी तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है और ना ही हमारे लोगों के बारे में अब तक हमें कोई अपडेट मिला है कि वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं। तो वज़ीर आज़म साहब, आप भले अपने वादे पूरा करें, आप बैरून मुल्क के कैदियों को वापस ले आएँ, लेकिन सबसे पहले आपका जो फ़र्ज़ बनता है, आपकी जो ज़िम्मेदारी है, जो आपकी अखलाकी ज़िम्मेदारी है, जो आपकी इंसानी ज़िम्मेदारी है, वो ये है कि जो आपके मुल्क में मौजूद लोग हैं आप सबसे पहले उनकी मदद करें, आप सबसे पहले उनके मुतालिबात सुनें, आप सबसे पहले उनकी लोगों की बाजियाबी में उनकी मदद करें। लेकिन अफसोस के साथ आप इस तरह के ट्वीट करते हैं और फिर वो तस्वीर को सोशल मीडिया पे शाया करते हैं। ये मनाजिर दिखाने के लिए हमें इंतहाई दुख होता है, इंतहाई तकलीफ़ होती है। मैंने जब ये ट्वीट देखा था तो मेरे आँख जो है आंसू से भर गए कि हमें क्यों इस मुल्क का शहरी नहीं समझा जाता? क्या हम जो है कहाँ से आए हैं? अगर हमें इस मुल्क का शहरी नहीं समझा जाता तो हमें साफ साफ बताया जाए, या फिर हम जो है खुदसोजी करते हैं, या फिर हम वापस अपने घरों में जाकर खामोशी से बैठेंगे। लेकिन जब तक आप यहाँ पर हकूक़ की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, आप यहाँ पर आइन और कानून की बात करते हैं, तब तक हम अपने प्यारों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। और मैं आज के दिन पूरी महज़िब दुनिया से अपील करती हूँ कि इस मसले पर हमारे साथ उठ खड़े हों, हमारा साथ दें। ये मसला अभी पूरे मुल्क का एक मसला बन चुका है, ये एक मुल्की मसला बन चुका है। आप इसमें हमारा साथ दें। हम यहाँ के अदारों से मायूस हो चुके हैं, हम यहाँ के अदालती निज़ाम से मायूस हो चुके हैं, हम यहाँ के कानूनी इदारों से मायूस हो चुके हैं। हमारे पास कोई अब रास्ता नहीं बचा है। हमारे पास यही है कि जो दुनिया के जितने भी इंसानी
حقوق کے علمبردار ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں، ہمارے ساتھ ہمارے پیاروں کی بازیابی میں وہ کردار ادا کریں، نہیں تو اب ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ یہ 12 سالوں کی سفر جو ہے یہ ایک طویل انتظار، یہ ایک طویل اذیت رہی ہے۔ یہ 12 سال ہم نے کس اذیت میں، کس تکلیف میں گزارے ہیں، کس طرح بے چینی میں، کس بے قراری میں ہم نے یہ 12 سال گزارے ہیں، اس کا اندازہ صرف ہمیں ہی ہے یا پھر جن کے لوگ لاپتہ ہوئے ہیں ان کو ہے۔ تو خدا را آج کے دن، عید کے اس مبارک دن پر میں حکومت پاکستان سے اپیل کرتی ہوں، ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتی ہوں، خدا را ہمارے مطالبات سنے جائیں، ہمیں اور مزید اس تکلیف کو برداشت کرنے کی سکت نہیں ہے، ہم اور مزید اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اب یہ تکلیف ہم سے سہنے، ہمارے لیے سہنے سے باہر ہے، ہم اس کو اب مزید نہیں برداشت کر سکتے۔ خدا را ہمارے مطالبات سنیں، ہمارے مطالبات یہی ہیں کہ ہمارے لوگوں کو منظر عام پر لایا جائے۔ بہت شکریہ۔ میں سیما بلوچ، لاپتہ شبیر بلوچ کی بہن۔ 5 سالوں سے جب سے میرے بھائی لاپتہ ہیں تب سے میں نے ہر ممکن کوشش کی۔ آج عید کے مبارک دن کے موقع پر جب لوگ پوری دنیا عید منا رہی ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے خوشی منا رہے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، لیکن بدقسمتی سے ہم روڈوں پہ اپنے بھائیوں کی انتظار میں ان کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ حکومت سے درخواست کر رہے ہیں کہ خدا را اس عید کے مبارک دن کے موقع پر ہم پر رحم کریں، ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں انصاف دیں، ہمارے پیاروں کو منظر عام پر لایا جائے۔ 5 سالوں سے میں انہی سڑکوں پہ آ کر چیختے چلاتے تھک چکی ہوں، کبھی کوئٹہ پریس کلب کے سامنے تو کبھی کراچی پریس کلب کے سامنے ہم اپیل کرتے کرتے اب تھک چکے ہیں۔ خدا را ہم پہ رحم کریں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے گھروں کو لوٹ جائیں تو آپ ہمارے پیاروں کو جلدی منظر عام پر لائیں گے، انہیں رہا کریں گے۔ آپ کے اس وعدے کو اب 5 مہینے ہو رہے ہیں، لیکن آج تک آپ کے وعدے کہاں گئے؟ اگر آپ وعدے پورے نہیں کر سکتے تو آپ وعدے کرتے کیوں ہیں؟ آج سے 5 سالوں سے نہ ہم نے کوئی عید منائی ہے، نہ کوئی خوشی منائی ہے۔ جب بھی کوئی خوشی کا تہوار قریب آتا ہے تو لوگ تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں، لوگ شاپنگ میں مصروف ہوتے ہیں اور ہم سے آ کر کہتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں آپ لوگ شاپنگ کرنے نہیں جاتے، آپ لوگ کیوں کپڑے نہیں پہنتے، کیوں جوتے نہیں پہنتے؟ تو ہمارا دل پھٹ جاتا ہے۔ ہم یہ سوچ کر اور بھی اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے بھائی کس حال میں ہوں گے، وہ صحیح سلامت ہیں یا کس اذیت میں ہیں۔ ہم یہاں پر خوشی منائیں، یہاں پر کپڑے جوتے پہنیں، پتہ نہیں انہیں پانی پینے کے لیے ملتا ہوگا یا نہیں، کھانا روٹی بھی ملتا ہے یا نہیں۔ تو ہم یہاں پر کیسے خوشی منائیں، ہم یہاں پر کیسے عید منائیں؟ عید کے اس مبارک دن پر میں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے درخواست کرتی ہوں، خدا را ہم پہ رحم کریں، اپنا وعدہ پورا کریں، ہمارے بھائیوں کو منظر عام پر لایا جائے۔ ہمارا مطالبہ سادہ سا ہے، ہم آپ سے کوئی سیٹ نہیں مانگ رہے ہیں، ہم آپ سے کرسی نہیں مانگ رہے ہیں، ہمیں ہمارے پیارے دے دیں۔ ہم آپ سے روڈ نہیں مانگ رہے ہیں، ہم آپ سے نوکری نہیں مانگ رہے ہیں، بس ہمیں ہمارے پیارے دے دیں۔ ہم اپنے گھروں میں خوشی سے رہیں گے ہمارے پیاروں کے ساتھ۔ اس طرح روڈوں پہ آ کر چیخنا چلانا تک چکے ہیں ہم اور برداشت نہیں کر سکتے اپنے پیاروں کی جدائی۔ خدا را ہم پہ رحم کریں، ہمارے پیاروں کو منظر عام پر لایا جائے۔ شکریہ۔ آج کا دن عید کا دن ہے جہاں دنیا بھر کے مسلمان جسے ایک تہوار کے طور پر، خوشی کے طور پر پورے دنیا کے مسلمان اپنے پیاروں کے ساتھ خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم عید کے دن یہاں اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے سڑکوں پر بیٹھے ہیں۔ میں تو اپنا گھر، اپنا شہر سب کچھ چھوڑ کر میں بلوچستان سے آئی ہوں، میں کراچی پریس کلب تک آئی ہوں، مجھے وہاں سننے والے نہیں ہیں۔ میرے بھائی آصف اور میری کزن کو 31 اگست 2018 کے دن نوشکی زنگی ناور سے پکنک مناتے وقت انہیں ان کے دیگر 9 ساتھیوں سمیت FCI اور ISI نے حراست میں لے لیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ان کی تصویریں بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیے تھے کہ ہمارے بھائی ان کے حراست میں، لیکن اس کے بعد 3 سال ہونے کو ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بھائی کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ ہمیں یہی بات کھائی جا رہی ہے کہ ہمارے بھائی کس حال میں ہیں۔ رشید کی والدہ بوڑھی اور معذور ہے جو چل بھی نہیں سکتی کہ اپنے بیٹے کے لیے احتجاج کرے، اس پر رحم کیا جائے۔ وہ 3 سالوں سے
ایک کمرے میں پڑی اس درد کو، اس تکلیف کو برداشت کر رہی ہے. میری بوڑھی والدین پہ بھی رحم کیا جائے. میرا بھائی آصف خود ایک سرکاری ملازمت بھی ہے اور ہمارے گھر کا واحد سہارا ہے، اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے بھائیوں کو بازیاب کیا جائے. ان کے دیگر دوستوں سے 6 لوگ بازیابی ہو چکے ہیں، پر ہم آج تک حیران ہیں. ہم یہی سوال کرتے ہیں ہمارے بھائیوں کا جرم کیا ہے؟ پکنک منانے میں کون سا جرم ہے جس کی سزا 3 سالوں سے ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو مل رہی ہے؟ خدا را ہم پہ رحم کیا جائے. میں عاجزی سے ریاست سے اپیل کرتی ہوں، انسانی حقوقوں سے، پوری دنیا سے میں اپیل کرتی ہوں کہ ہمارا ساتھ دیں، ہماری خوشیاں، ہمارے پیارے، ہمارے بھائی ہمیں لوٹا دیں. شکریہ. اس کے ہاتھوں لاپتہ ہوا ہے. ابھی تک نہ کچھ بھی عطا پتہ نہیں ہے کہ کس حال میں یا لڑکا زندہ ہے بھی یا نہیں. ہم گزارش کرتے کہ اتنا بھی بتا دیں کہ ان کا کیا قصور تھا جو ان کو اس طرح لاپتہ کیا گیا. بے گناہ اپنے گھر سے اٹھا کر لے گئے. میرے آنکھوں کے سامنے میں اس وقت ایک چھوٹی بچی تھی 10 سال کی. میرے آنکھوں کے سامنے میرے چاچا کو پاکستانی فوج اٹھا کر لے گئی. تو اس میں ان کا کیا قصور تھا؟ سافر بلوچ صرف ایک فارمر تھے، دبئی میں کام کرتے تھے. وہ 6 مہینے کے لیے پاکستان آئے تھے اپنی چھٹیاں گزارنے، اور لاسٹ منتھ میں جانے والے تھے کہ پاکستانی فوج نے ان کو اغوا کر لیا اپنے گھر سے اور لیڈیزوں پر حملہ کر کے چلے. لیڈیزوں کے اوپر علن کا ہاتھ بھی اٹھایا. لوگ عید کے دن خوشیاں مناتے اور ہم بلوچ یہاں پر روڈ پر ماتم مچا رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں. خوشی منانے کے بجائے ہم یہاں پہ روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا قصور کیا ہے کہ ہم بلوچ ہیں؟ میرے بابا آصف بلوچ کو میرے کاکو رشید بلوچ کو 3 سال ہو گئے ہیں، وہ لاپتہ ہے. انہیں بازیاب کر دیجیے. ہماری خوشیاں، ہمارے پیار، ہم یہاں پر اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں اور دوسرے عید کی خوشی بنا رہے ہیں. ہمارے پیاروں کو بازیاب کرو. وہ سب لوگ اپنی بابا اور اپنی پیاروں کے ساتھ عید کا خوشی بنا رہے ہیں اور ہم ایسے سڑکوں پر بیٹھ کے رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں. میرے بابا اور کاکو کو بازیاب کرو. آبانن بلوچ قوم اینو کرے عید نہ دے، خوشی نہ دے. تو نم بلوچ قوم دا روڈا تازیا بسنن اسے ابس سے ہم بتنن اسی شوق سے ہم چکر کی بتنن ننتے ناسی مجبوری سے ہم بسنن نندا فوٹو تفینن بسنن دا بھوک ہڑتالی قائم پٹی طولو کن. اگر پاکستان حکومت گڑا حیا سرے تو ننا دا لاپتہ تھے ترے فاش کے داتے نا اوغائے بند کے داتے نا شومی دی دونی اور چاوک او دے دا ملک نے نصیب مرک نے نرے نصیب مرک. وہ اسے قانون چلف ہوتے نا قانون نا مطابقہ چلو. وہ کا پدائی گڑا اللہ انتس کرے اونا نصیب ٹی مس جا نناٹی مس اونا ٹی اللہ کرو تو انشاءاللہ کو دا خدر انت کرے نے اللہ نرے نصیب کرو تو ننا جوان کے نانو نندا سرزمین کی بلو انت کہے نندا سا کہے نن افین دا فوٹو دی ہر عید آتے نمبر نا پریس کلباتا مونا خدونا دا عیدہ نا کوئٹ نا پریس کلباسو نینو کراچی نا پریس کلباتون ننا چھنا لاپتہ اور ننا چھنا تے منظر عام آترے کنا مارے راشد حسین دا مسال مننگٹی دا چھنائے دا دے افین دا سا خزداران دانا کسورن تے کزنے تفین جندے تفین دانا کسورن تے دا لاپتہ ہے. ذاکر جانے دا 12-13 سال ذاکر جان لاپتہ ہے. ڈاکٹر دی محمد لاپتہ ہے. شبیر جان لاپتہ. خدر کے واریر جوان دا کھل دا لمباک بسنو دا اینک بسنو دا خوشیاں بس ہم بتنو دا بلکہ سے درد سے ہم بسنو ننا درد پوہم بو ننا چھناتے منظر عام حتبو اگر کیا کہ ننا ڈوہدارو تو جیل سے حتبو تا عدالت سے پیش کبو تا ناگونا غات بازیاب کبو ننے دا عذیتان دا مصیبتان کشے بو اگر آکے ہنن چلے ستو گڑا ہمو دے دونی اٹ گڑا نیبتے
مخلوقنا جذبات زیادہ کیسا کم کپیسا دا لنگر دل لنگر تو مو دے بس اللہ رحم کرو دونی تو سے انسانت کپک بس دا سننا انا دے پاکستان حکومت نن ہنان اسلام آباد ٹی تو سن نن تورا بائی دے تی سوتے نہ بائی دا تینسٹی پورم کتب اگویرا چھنا ننا بس نن وفتے خوش مزو شکر اللہ ایسا ایلو چھنا تی ننا حتر یا خدر کنن و دے لکھا سنو پینتی تسی سنو ننے وفتے زیا پورا یقین تیس نمبر سن یقین کریں تینا چھنا تی کی پوچھ موغی پین تینا چھنا تی کی چپل الکم بندگاتے کی تینا کہ جرہ سا شیری مزاری نن تو ملانے عمران خان دا خدر عمران خان بعد خلاف مز دا خدر دا فوجنا مونٹی و مجبوری تو گڑا ننے اللہ کننا موڑی تو سنو نن ودان تو ہچ سالتا من ننا گیرہ غسسو خواری سس ہنتا سے ننا جندہ سک عمران خانہ تو نن ہچو نقصان سو دیتی تا من تو سسن روڈنا زیا و دوائی دین تے تستین تین بدنام کرے بس دا سننا اپیل ہننا دے نندا بلوچ قوم دا لماغ دا اینک بس دا روڈا تے تو لوکن اسے خوشی سے ہم بتاؤں نہ سے چکر سے ہم بتاؤں نہ سے مجبوری سے ہم بسروں نہ مجبوری ہے پوہمیر نہ چھناتی منظر عام آتر چاہے ارے یا تا جرم منظر عام آتر گافتہ یلکے تا اینو دا ہین نہ دے دا خوشی نہ دے وہ تیرا چھنا تو رہید کے نہ چھنا زندہ نہ تیری بند نہ روڈا تا زیا پیس کی نہ بس دا سا دا خدر کنن چرینگان دا خسند کریں کنن والا صرف ہن آسی مطابق کہنا کہ ننا چھناتی منظر عام آتا او دا بھلوت کی مصیبت سے کہ دا ننا چھناتی منظر عام آتا رنگ کپک او گوڑا آما ملک چل فک آما ملکنا بادشاہ مرے کمر دا ملک او کامیا کی دا ملک اندون اللہ ناکام کرو انم پھٹا تا مرو نن تو ان کی ننا بلے یفی ننا چھنات در زندہ غائب کرے بس دا سنن اپیل کے نہیں انت ننا چھناتی منظر عام خدر بلوچ لاپتارے سندھی بلوچ پشتون کھلے تا منظر عام آترے ہر کسا تا جرم عدالتہ پیش کیا تا ہر کسا جرم باز جاب کیا تا